مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم امن تذكر جيراني. آپ کے پاس وہ سورہ پاک لے کے آیا، پچھلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی نہیں، اور قرآن عظیم میں بھی یہ بعظمت سورہ ہے. اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شفا بھی فرمایا، سورہ فاتحہ بھی فرمایا گیا، یہ سورہ کنز بھی ہے، اور بہت سارے اس کے نام ہیں. سورہ فاتحہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ کسی سانپ گزیدہ کو، اسے سانپ نے ڈس لیا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا، الحمدللہ ان کا وہ زہر اتر گیا. ہر مرض کا علاج، ہر مصیبت کا علاج، ہر مشکل کا حل سورہ فاتحہ میں ہے. پھر اس کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھی گئی 3 بار، قرآن کا دل، اور اس کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث پاک ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے علم نشرہ شریف پڑھا. سورہ علم نشرہ قرآن پاک کی بڑی پیاری اور عظیم سورہ ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نعت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا ہے علم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ جسے رب کشادہ کرے، وہ رب کہ جس نے اس کائنات کے بارے میں فرمایا کلو متاع الدنیا قلیل، جسے جو رب پوری دنیا کو کہے یہ قلیل ہے، دنیا کی سارے مال و متاع قلیل ہے، وہ رب جب یہ کہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا تو کتنا کشادہ کیا ہوگا یہ ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور اس میں خاص طور سے وہ آیت کریمہ ہے کہ فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کے لیے تنگی کے بعد کشادگی عطا فرما دی. ہاں ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے، ہر مصیبت کے بعد راحت ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب کبھی میں مشکلات میں گر جاتا تھا اور کہیں سے راہ نجات نہ ملتی، میں زمین پہ لیٹ کر صرف یہی ورد کرتا فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں میری ہر مشکل کو حل فرما دیتا، میری ہر تنگی کو کشادگی میں تبدیل فرما دیتا. دونوں نے اپنے مریدین کو یہ حکم دیا. پھر اس کے بعد ہم نے سورہ اخلاص شریف پڑھی. سورہ اخلاص کے بعد پھر درود شریف، اور پھر حضور غوث پاک سے استمداد کرتے ہوئے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی اعطنی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کی اجازت سے آپ ہمیں وہ عطا کریں جو ہماری ضرورت ہے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استمداد اور استغاثہ ہم نے پیش کیا. آپ غور فرمائیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے مریدین کو ختم شریف کا ورد عطا فرمایا وہ سب کی سب قرآن پاک کی آیات ہیں. یا اللہ کی حمد و ثنا ہے یا رسول اللہ کے اوپر درود و سلام. پتہ یہ چلا کہ ہر مرض کا علاج، ہر مشکل کا حل قرآن پاک میں اللہ نے رکھا ہے. آج ہمارے لیے محرومی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک سے وہ قربت نہیں رکھ پا رہے ہیں جو حضرات صحابہ کا دستور تھا، جو اولیاء اللہ کا دستور تھا. اولیاء اللہ کے مقبول بندے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے فرماتے تھے، اور قرآن پاک کی تلاوت یہ بڑی بابرکت ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کا تلاوت کرنے والا بنائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے، قرآن کو سمجھنے کی ہمیں فہم عطا فرمائے، قرآن پاک اور سنت رسول کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
تو حضور غوث پاک نے بھی ہمیں قرآن اور سنت ہی کے قریب کیا ہے، غوث پاک کا یہ سبب۔ اور پھر اخیر میں آپ نے دیکھا کہ میں نے کچھ اسماء الہی آپ سے کے سامنے آپ کے ساتھ ورد کیے۔ یہ جب ہم نے غور کیا اور دیکھا کہ ختم خواجگان یعنی حضور غوث پاک پیران پیر کے بعد حضور غریب نواز نے بھی اپنے مریدین کو ایک ختم شریف عطا فرمایا۔ آپ سن کے خوشگوار حیرت کا آپ میں پڑیں گے کہ حضور غریب نواز نے بھی جو ختم شریف عطا فرمایا ہے وہ ختم قادریہ سے اگرچہ تھوڑا مختصر ہے، لیکن قریب قریب وہی سب آیات اور وہی سب صورتیں ہیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ختم قادریہ میں عطا فرمایا۔ اور اگر ختم قادریہ پڑھ لو تو ایسا سمجھ لو کہ ختم قادریہ بھی ہو جاتا ہے اور ختم غوثیہ بھی ہو جاتا ہے، ختم خواجگان بھی تعبیر بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ ختم خواجگان ہے۔ حضور غریب نواز نے اخیر میں چند اسماء الہی کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کا بھی ورد کیا ہے، جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ورد کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں چند منٹوں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب تم ختم خواجگان پڑھو تو اخیر میں کہو یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، اے حاجتوں کی روا کرنے والے، حاجتوں کو مکمل فرمانے والے، حاجتیں پوری فرمانے والے۔ قضائے حاجات اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، تو اللہ قاضی الحاجات ہے۔ یہ ورد کر کے ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہونا چاہیے، یہ یقین پیدا ہونا چاہیے کہ ہر حاجت پوری کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ رب العزت ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حاجت پوری کرے۔ بندوں سے حاجت روائی کا تصور قائم کرنا یہ ہماری بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ پھر اس کے بعد یا کافی المہمات، ہر مہم کے لیے کافی اور وافی ہے تو اللہ کی ذات۔ کوئی بھی مرحلہ پر پیش ہو اسے مکمل کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ ہر مہم حل ہوگی تو اللہ کی مدد سے ہوگی۔ پھر اگلا اس میں پاک کا یا حل المشکلات، اے ہر مشکل کے حل فرمانے کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں مدد کرے گا تو مشکل حل ہوگی، فلاں مدد کرے گا تو مشکل حل ہوگی، فلاں مدد کرے گا تو مشکل حل ہوگی۔ غریب نواز فرما رہے ہیں کہ حل المشکلات اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سب کی مشکلات وہی حل کرتا ہے۔ جس کو جتنا زیادہ رب پر یقین ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ اس کی مدد فرمائے گا۔ حدیث قدسی ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے میرے بندے یا میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ ہے۔ ہم اللہ کے اوپر بھروسے ہی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ دے گا کہ نہیں دے گا، دے گا کہ نہیں دے گا، دے گا کہ نہیں دے گا، میرا یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ نہیں۔ یقین رکھے کہ ہوگا، اللہ ہمیں دے گا۔ جتنا یقین پختہ ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی آسانی ہمارے لیے پیدا کرے۔ تو اللہ رب العزت کی ایک شان وہ حل المشکلات ہے، یا دافع البلیات، اے ہر بلا کے دفع کرنے والی۔ ابھی کورونا کی بلا چلی ہے، اب کورونا کے لیے ہم کبھی ڈاکٹروں کے پیچھے، کبھی حکیموں کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی یہ دوا، کبھی وہ کھانا، کبھی یہ بلا جاہلی سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے جو بلائیں آتی تھی وہ دنیا کے کسی خاص خطے پہ آتی اور تھوڑے دنوں کے بعد چلی بھی جاتی تھی۔ ہر دور میں بلائیں آئی ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، آزمائش ہے اللہ کے بندوں کے لیے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اب کی بار جو بلا آئی ہے تو عالمگیر بلا آ گئی، دنیا کے ہر خطے میں آ گئی۔ اور کمال یہ کہ ساری دنیا کے سائنٹسٹ مل کر اس بلا کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ عجیب بات ہے۔ ایسی صورت میں مومن کو یقین رکھنا چاہیے کہ بلاؤں کا ٹالنے والا، دفع کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العزت۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی شان پاک کو بھی اپنے تصور میں جما لیں کہ ہر بلا کو دفع کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔
یا رافع الدرجات، اے درجات کو بلند کرنے والے. یا کائنات میں جسے جو بھی درجہ ملا وہ تو اللہ رب العزت ہی نے عطا فرمایا. جسے سب سے بڑا درجہ ملا یعنی ہمارے نبی رسول پاک صاحب الاوراق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی شان بھی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر آن ان کے درجات کو بلند فرماتا. اب قیامت تک بلکہ ابد الآباد تک ہر دور ہر زمانے میں، یہاں تک کہ عالم آخرت کے بعد عالم جنت میں اللہ تعالیٰ ہر لمحے ہر آن اپنے محبوب کے درجات کو بلند فرماتا جا رہا ہے. تو محبوب کو جو شان ملی، ساری مخلوقات مل کر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ان کو جب درجات اللہ نے عطا فرمائے ہیں تو ہمیں بھی ان کے صدقے میں ضرور اللہ درجے عطا فرما سکتا ہے. تو درجات کی بلندی نہ دولت سے ہوگی، نہ شہرت سے ہوگی، نہ علم سے ملے گی، نہ عمل سے ملے گی، نہ تقوی اور پرہیزگاری سے ملے گی. ملے گی تو تعلق باللہ سے ملے گی. اللہ سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا اللہ تعالیٰ اتنے درجات کو بلند فرمائے گا. پھر فرمایا گیا یا منزل البرکات، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اے برکات کے نازل کرنے والے. منزل البرکات، برکات کو نازل کرنے والا. ہم سمجھتے ہیں نذرانہ ملے گا تو برکت آئے گی، پیسہ آئے گا تو برکت آئے گی، سیٹھ دے گا تو برکت آئے گی. برکت ان سب میں نہیں ہے. برکت تو اللہ کی دست قدرت میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے برکتوں سے نواز دیتا ہے. برکتوں کا نازل کرنے والا اللہ ہے. آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے جو برکتوں والا پانی ہے. ہمیں دنیا میں جتنی نعمتیں دی ہیں، برکتیں دی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. وہ منزل البرکات ہے، وہ شافی الامراض ہے. ڈاکٹر تو ایک ذریعہ اور واسطہ اور وسیلہ ہے، اس کی دوا تو صرف ایک ذریعہ اور سبب ہے. شفا تو اللہ کے دست قدرت میں ہے. ایک شاعر نے کہا ہے تاثیر تو ضرور دعا اور دوا میں ہے. تاثیر تو ضرور دعا اور دوا میں ہے، لیکن شفا مریض کی دست خدا میں ہے. اللہ رب العزت شفا کرتا ہے، وہی شافی الامراض ہے. اللہ ہم سب کو اور ہم سب کے پیاروں کو، ہم سب کے متعلقین کو ہمیشہ ہر مرض سے شفا عطا فرمائے، بلکہ ہر مرض سے محفوظ رکھے، ہر بلا سے محفوظ رکھے. پھر فرمایا یا رازق العباد، اے بندوں کے رزق دینے والے. رزاق حقیقی اللہ ہے. چیونٹی کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی اللہ رزق دیتا ہے. اور ایک وقت میں 36 من سے زیادہ یا 100 من کھا لینے والی مچھلیوں کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے. ہمارے پیٹ کی گنجائش ہی کتنی. جب اللہ کیڑوں اور مکوڑوں کو رزق دیتا ہے، دینے پر قدرت رکھتا ہے، تو ہم کو اللہ کیوں نہیں دے گا؟ ہم کیوں ناراض پریشان ہوں کہ ہائے مندی، ہائے مندی، ہائے مندی، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. اللہ رزق دینے والا بہترین رزاق ہے اور ہر بندے کو وہ رزق عطا فرماتا ہے. پھر وہ مجیبت دعوات ہے، یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. وہی ہے اس نے تو قرآن میں حکم دیا مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. وہ کہتا ہے مانگو میں عطا کروں گا. اب کمال یہ کہ وہ ایسا سخی اور جواد ہے کہ اگر اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. اسے ایسا سخی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. دعا مانگنا چاہیے، اور جب دعا میں کچھ لذت ملے، دعا مانگنے میں کیفیت پیدا ہو تو دعا لمبی کر دو، اس لیے کہ یہ علامت ہے کہ دعائیں قبول ہو گی. وہ مجیب الدعوات ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. یا مسبب الاسباب، یعنی عالم اسباب میں جتنے سبب ہیں، جتنے واسطے وسیلے اور ذریعے ہیں، اس سب کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے. چاہے جو سبب ہو، ہر سبب کا مسبب اللہ رب العزت ہے. وہی اسباب پیدا کرتا ہے اس عالم اسباب میں، اور ہمیں ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اور وہ مفتح الابواب ہے، ہر دروازے کا کھولنے والا،
ہر دروازے کا، ہر کامیابی کے دروازے کا، ہر راحت کے دروازے کا کھولنے والا اللہ رب العزت ہے۔ یا خیر الناصرین، سارے مددگاروں میں سب سے بہترین مددگار اللہ ہے۔ اور یا خیر الحافظین، سارے حفاظت کرنے والوں میں بہترین حفاظت کرنے والا پروردگار ہے۔ آپ غور کریں، آپ کے ہر انسان کے منہ میں 32 دانت ہیں، بڑے سخت ہیں، ہڈیاں چبا لیتے ہیں، اور ان 32 دانتوں کے بیچ میں بڑی سی ملائم نرم نرم نازک ایک زبان ہے۔ 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان ہے۔ آدمی سویا ہے تو بھی زبان محفوظ، آدمی جاگا ہے تو بھی زبان محفوظ، 100 سال کی عمر ہو گئی زبان محفوظ ہے۔ تو اللہ 32 دانتوں کے بیچ ایک زبان کی بھی حفاظت کر سکتا ہے، تو وہ خدا لاکھوں دشمنوں کے بیچ میں بھی ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ خیر الحافظین ہے، وہ خیر الرازقین ہے، سب سے بہترین رزق دینے والا۔ میرے دوستو، آپ غور فرمائیں کہ کیسا رزق دینے والا ہے۔ بندوں میں کوئی کسی کی ذرا سی مدد کر دیتا ہے تو اس مدد پر زندگی بھر احسان جتاتا۔ روز ایک چائے کوئی پلا دے تو وہ چائے پلانے والا جب دیکھتا ہے کہ سامنے سے وہ آ گیا تو سوچتا ہے ارے باپ رے آیا، ارے باپ رے آیا۔ اسی لیے کسی کے یہاں جانا بھی چاہیے کم کم، لیکن اللہ پیدا ہونے سے پہلے سے رزق دے رہا، اب مرنے کے بعد تک وہ رزق دے گا اور کبھی احسان نہیں جتاتا، جبکہ ہمارا حق بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں رزق دے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، دے تو اس کا احسان ہے، نہ دے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن ایسا رازق ہے وہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا کہ دے کے احسان نہیں جتاتا۔ وہ غیاث المستغیثین ہے، سب مددگاروں سے بہترین مددگار ہے، وہ سب کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اسماء پاک کے صدقے میں ہمیں اپنی بندگی کا صحیح شعور عطا فرمائے۔ اخیر میں عرض کریں کہ حضور غریب نواز نے ان اسماء گرامی کے ورد کا حکم فرما کر حقیقت میں ہمیں یہ سبق دے دیا ہے، اے بندو اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو۔ آج اللہ سے ہم بندوں کا تعلق بڑا کمزور ہو گیا ہے، اسی لیے ہم دنیا میں زیادہ پریشان ہیں۔ جس کا تعلق رب سے جتنا مضبوط ہوگا انشاءاللہ وہ اتنا زیادہ راحت، چین اور سکون میں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔